بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. کل ہمارے قاری صاحب نے ایک سورت پڑھی تھی، سورت یوسف. اس میں اس کی ترجمہ، اس کی تشریح کم کریں. اس کا ترجمہ، اس کی تشریح اگر کی جائے تو اس میں علماء کی بہت زیادہ کلام ہے، اور وہ بہت لمبی تشریح ہو جائے گی، اور وہ اس ایک مجلس میں اس کا بیان، اس کی تشریح، اس کی تفسیر مشکل بھی ہے، اور وہ اس کے لیے کم از کم 10 12 13 14 15 بیانات کی ضرورت ہے، لمبی لمبی بیانات کی. لیکن اس میں اس مجلس کے حوالے سے جو باتیں ضروری ہیں ان کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ آپ اس میں توجہ سے سن لیں، بغیر کوشش کریں کہ اس میں آپ کا خیال ادھر ادھر نہ بھٹک جائے. درشی پڑھے اللہ صلی. اس واقعے میں پہلی بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا بچپن میں، کہ 11 ستارے ہیں اور ایک سورج اور چاند ہے. یہ سب نے، میں دیکھتا ہوں کہ اس نے میرے لیے سجدہ کیا. اب ظاہر ہے کہ خواب جو ہے یہ تو انبیاء علیہ السلام کا خواب تو وہی ہوتی ہے، اور یہ خواب جو ہوتے ہیں آدمی دیکھتا ہے تو اس کی روح عالم سال تک چلی جاتی ہے. وہاں اس سے وہ جو کچھ دیکھتا ہے پھر وہ محفوظ کرتا ہے، بیان کرتا ہے. کبھی یہ خواب خیال ہوتا ہے، پریشان خیال ہوتی ہیں، اور کبھی سچا ہوتا ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام کی بات سچی ہوتی ہے. تو یہ اس کی والد نے اس کو کہا کہ آپ بھائیوں کے سامنے نہ کہیں. یہاں سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ جب آپ کو شک ہو کہ یہاں میری اس بات سے ہمارے آس پاس کے لوگوں میں حسد پیدا ہو سکتا ہے تو وہ کام نہ کریں. یہ ایک تعلیم ہے اس کی، تاکہ آپ محفوظ رہیں، آپ کی حفاظت ہو. ورنہ اگر آپ بہت ہائی ہوئی لگاؤ گے تو زیادہ مسائل اس سے خراب ہوتے ہیں. مسائل اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ غوغا شروع کرتے ہیں، تو کبھی ادھر ادھر کے لوگ حسد کرنے لگتے ہیں. تو کہا اب دیکھو یہ اس کے بھائی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائیوں کو نہ بتائیں.
وہ تمہارے لیے پھر چارے بنائیں گے. ایک بات یہ بات آ گئی. دراصل اس کی بات ستیلے بائی تھی. بائی کیا تھے؟ ستیلے تھے اور اس عمر میں بھی بڑے تھے سارے. ان کا خیال یہ تھا. دوسری بات یہ اس قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین یہ میرے والد کو چھوٹی وہ بیوی کی اولاد تھی. یہ اس کو زیادہ محبوب ہے. حالانکہ ہم ایک جتہ ہے، طاقتور جماعت ہے، اور قبائل میں طاقتور جماعت جس کی باپ کی ہو کیا ہے وہ سارے مسائل وہ حل کرتے ہیں. مسائل تو ہم حل کرتے ہیں، محبت اس سے کرتا ہے. یہ ان کا سوال تھا. دلوں میں ایک کٹکا تھا جس سے وہ پریشان تھے. تو یہاں سے یہ بات آپ خیال میں رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کی محبتیں یہ چمڑے کے ساتھ نہیں ہوتی. کسی کی چمڑا سفید ہے، کسی کی چمڑا تھوڑا حسین ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہوتی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کالے ہیں، بڑے بڑے ہونٹ ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، محبوب ہے. صحابہ کرام بھی اس کو سردار کہتے کہ ہمارا سردار آ گیا. جو حسین تھے، خوش اخلاق تھے، اس کی محبت تھی. تو یہ بات یاد رہے کہ وہ اس کی، کیونکہ وہ ان کی جو محبتیں ہوتی ہیں وہ اس کی اخلاق کے لیے، اس کے اندر جس کے قدر صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان صلاحیتوں کی بنیاد پر ان کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے. تو یہ کہا کہ ان نابان لفی ضلال مبین، ہمارا باپ وہ کلی عشق میں مبتلا ہے. ضلال، جب انسان کسی کو محبت ہو جاتی ہے تو اس میں حیرانگی پیدا جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں یہ اس کا سوال تھا. تو انہوں نے آپس میں منصوبہ کیا. بالآخر اس پر بات پر پہنچ گئے، کیونکہ میں اس بات کو نہیں چھیڑتا، کہ اس کو کنویں میں ڈال دیا. اس کو کنویں میں ڈالتے ہیں تو والد صاحب کو آئے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو ہمیں کھیل کود کے لیے بھیجے تاکہ ہم وہاں اسے یرتع و یلعب، کچھ آپ لوگ اس کو پکنک کہتے ہیں، کچھ ہم پکنک کریں، خوش ہو جائے گا، بچہ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جائیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کوئی اس کو بھولیا نہ کہے. اب انبیاء اسلام کی باتوں کو دیکھا، جو اس نے کہا تھا وہی ہو گیا. انہوں نے کہا تھا کہ بھولیا نہ کھائے، تم خود بھولیا ہو، ایسا ہو کہ تمہارے ہاتھوں سے یہ نقصان اٹھائے. حالات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس کو خوب اس باتوں کو جم کر سن لیں. اور یہ آپ کے لیے آئینہ ہے، ہمارے لیے یہ ہمارے لیے آئینہ ہے. اس واقعہ میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ واقعات جو رکھتے ہیں لوگوں کے لیے آئینہ رکھتے ہیں کہ اس میں اپنے چہروں کو دیکھیں کہ تم کس پارٹی میں ہو، اس پارٹی میں ہو یا اس پارٹی میں ہو جو سو رہا ہے. بہرحال وہ اس کے ساتھ
اس نے وہ اس کو لے گیا تو رات کو مکاری والا رو رہے تھے. قالوا یا ابانا ان اصحابنا نستبق، ہم ایک دوسرے دوڑ میں کر رہے تھے، آگے جا رہے تھے. اور یوسف کو ہم نے اپنے چھپلی وغیرہ کے ساتھ بٹھا دیا تھا کہ آپ اس کا خیال رکھیں. بیڑیا آ گیا، وہ لے گیا ہمیں سے. وہی بیڑیا جو کہتے کہ کہیں بیڑیا نہ لے جائے، وہی بات انہوں نے کی. وما انت بمؤمن لنا، تم ہمارا اعتماد نہیں کرو گے اس بات پر، اگرچہ ولو کن صادقین، اگرچہ ہم سچے ہوں، کتنی سچے ہوں تم اعتماد نہیں کرو گے. اور اس نے ایک کرتا بھی لایا تھا جس پر انہوں نے وہ لگائے تھے، وہ خون لگایا تھا، کہیں بکری وغیرہ ذبح کر کے یا وہ ہرن وغیرہ، بدم من کذب، جھوٹا خون لگایا تھا. اب ظاہر ہے کہ یہ بات ایک پیغمبر سے نہیں چھپ سکتی کہ کیسی بیڑیا تھا کہ اس کو کرتا نکال کر تمہیں دے دیا اور خود بیڑیا لے. سمجھ آئی بات؟ رو رہے تھے، یہ دیکھو کرتا خون سے آلود ہے اور بیڑیا لے گیا. اتنا ہوشیار بیڑیا کہ اس کے کرتا لے کر نکال کر کے ان کو دے دیا. یہ خالص کرونا ہے، یہ کرونا کہ جہاز کے آگے جب داخل ہوتے ہو تو 6 فٹ بائی 6 فٹ آپ کھڑے ہو جاؤ. جب جہاز کے اندر آ جاؤ تو سیٹ بے سیٹ بیٹھ جاؤ. بس میں یہاں سے کراچی تک 20 گھنٹے سیٹ بے سیٹ بیٹھا کرو، لیکن جب مسجد کے اندر آ جاؤ تو 6 فٹ فاصلہ کرو. اور ہم مانتی بھی ہیں. تو اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو ہمارے لیے بڑی اس میں عبرت ہے. فرمایا قال بل سولت لكم انفسكم امرا، تم کو اپنے نفسوں نے ایک بات بنائی ہے جس کو میں خوب جانتا ہوں کہ سب جھوٹا ہے. کیا یہ جھوٹ ہی ہے. اب اتنی کھلی بات ظاہر پیغمبر سے کیسے چھپ سکتی ہے؟ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو. فصبر جمیل، میرے لیے صبر ہے. اب یہ ہے کہ انسان کو مشکل آ جائے تو بس صبر کیے کریں، غوغا کی بجائے صبر کرنا چاہیے. ہمیں وہ مل گیا، بات مل گئی. آگے اس کو کنویں میں ڈالا تھا، فیصلہ ہوا تھا تو اس پر کنویں کیا گزری. اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کنواں اس کے لیے بادشاہی کا سبب بن جائے گا. ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کو پہچان بھی نہیں سکیں گے. آگے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہاں سے وہ کافرے والے نے وہ اٹھایا اور اس نے مصر میں فروخت کر دیا. شہزادے کو غلام بنا کر فروخت ہوا. اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو ایسی گھر میں پہنچایا کہ وہ عزیز مصر تھا، کوئی حکمران تھا، افسر تھا. اور اللہ تعالیٰ کی شان، اب اس کو ایک اور بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کی عفت کا، پاکیزگی کا امتحان کرنا چاہتے، لوگوں کو بتانا چاہتے تھے. اس نے اس کو طرح طرح سے پسلانا شروع کر دیا، کبھی آنکھ مارنا، کبھی کچھ کرنا، کبھی ہاتھ دورے ڈالنا. اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی نوجوان بھی ہو، لڑکا ہو، اور وہ پھر لڑکی بھی ایسی ہو کہ وہ بڑی خاندان کی ہو،
پھر ایک وقت ایسے بھی آیا کہ انہیں پوری دروازے بند کیے، اور معاشرہ بھی یورپ کا تھا. کیا تھا؟ آپ خود دیکھیں گے کہ وہی معاشرہ ہے. دروازے بند کیے اور سب کچھ تیاریاں کی اور کہا کہ اب آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے فوراً کہا کہ معاذ اللہ. کوئی میدان نہیں ہوا تھا، یاد رکھیں، کوئی میدان نہیں ہوا تھا، کوئی خیال نہیں آیا تھا. فوراً کہا قالت ہے تلک، کہنے لگی لے آؤ، لے لو آؤ. کتنی بڑی اس میں کشش ہے. یہ جو نوجوانوں دیکھ لو، یہ تم انبیاء اسلام کے پیروکار ہو. قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. انہ ربی، وہ ہمارا رب، یہ ہمارا جو اس کا وہ ہے تو مالک، یہ تمہارا یہاں آقا ہے. احسن مسوایا، مجھے اچھی طرح رکھا ہے یہاں گھر کے اندر، میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ ظالم تو بے شک نجات نہیں پاتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے پوری تیاری کی تھی عورت نے. وہم بہا لولا برہان ربی، یہاں یاد رکھیں، اس نے میدان نہیں ہوا تھا، نہ اس نے یعقوب علیہ السلام کو دیکھا تھا. یہ ان کی کہانی ہے، وہ بن اسرائیل کی. یہ وہی جو میں نے کل کہا تھا کہ اس کے اندر فطرت کی نور جگمگا رہا تھا. کیا تھا؟ نوری فطرت اس کے اندر جگمگا رہا تھا. اس لیے کہا، فرمایا کہ وہ بھی میل مائل ہو جاتا اگر ان کے اندر فطرت تھی، یعنی برہان کیا اس کو نہ دیکھتے، اس کو اندر جو چمک تھی، جو فطرت سلیمہ تھی، اگر اس کی اثر کو نہ دیکھتے تو کیا ہو جائے؟ یہ بھی مائل ہو جاتا. لیکن ایسا وہ جگمگا رہا تھا کہ اسے فوراً کہا کہ معاذ اللہ. اوپر سے پتہ چلتا ہے، ہم اس کو ہم جوڑ لیتے ہیں، بات بالکل صاف ہے. آگے اس نے بڑی مشکل سے بچ گیا، تو اس کے بارے میں وہ یہ نہیں کہتا. اچھا میں آگے اس کو آگے بیان کریں گے. پھر خیر معاملہ ہو گیا، کہاں سے پٹا ہے، اس سے مجھے کوئی تعلق ہے، وہ بات نہیں کرتا کیونکہ پھر ٹائم گزرتا ہے. آگے جب اس کو شوہر کو پتہ چلا کہ یہ تو اس کا قمیص پیچھے سے پٹا ہے، تو بھاگتا یہ ہے، پیچھے پکڑ رہا ہے. غلطی کس میں ہے؟ بیوی میں ہے. تو اس نے ایک دوسرے سے کہا کہ قال انہ من کیدکن، یہ تمہاری سازش ہے. شوہر نے کہا اس کو، ان کیدکن عظیم، تمہاری چالیں بڑی عظیم ہوتی ہے، عورتوں کی چالوں سے ڈرو. اللہ اکبر. اب کیا کہتے ہیں؟ یوسف ارن ھذا، بس چھوڑ دو یار، اس کو کیا کرو، چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. واستغفری، اس کو معاف کر دو، غلطی اس کی ہے، مان لیا. باقی دیکھو لوگ نیک طبیعت کی ہوتے ہیں، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، لیکن اس نے کہا کہ اس کو معاف کرو. انکی کنت من الخاطئین، عورت کو کہا کہ تم غلط کار ہے. جب شہر کے والوں کو پتہ چلا، عورتوں کو، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کو بلیک میل نہیں کیا تھا، ہم ہوتے تو اس کو بلیک میل کرتے. کیا کرتے؟ بلیک میل کرتے. تو جب سنا کیسے اپنی شو اس پر فریفتہ ہے، یہ ہے، تو اس نے
وہی جو مکر تاکہ ہمیں چاقو لائیں اتنا فکر مت کریں. تو انہوں نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کو آرام کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ بڑا پہلوان ہے. بہانہ یہ کیا کن حاشا اللہ ما ھذا بشرنیت، یہ بشرنیت تو انسان ہے ہی نہیں. ان ھذا الا ملک کریم، یہ فرشتے ہے، فرشتے کو کون آرام کر سکتا ہے، اس کے اندر خواہشات ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ حسین ہے، یہ بات نہیں کی. وقطعنا ایدیہم، وہی چال کی کہ اس نے اپنی انگلیوں کو خود کاٹ لیا. وقطعنا کہا، یہ نہیں کہ خود وہ کٹ گئے، کٹ نہیں گئے، وہ کیا قطعنا، اس نے کاٹ دیا ایدیہم. یہ اس کی چال تھی کہ ہم بتائیں گے کہ رنگ وہ دیکھو، یہ کہا کہ ہمیں سے چرخانی کر رہا تھا، ہم نے اس چاقو سے پکڑ لیا. اتنا زیادہ خراب نہیں کیا، تھوڑا تھوڑا، وہ نہیں ہو جائے اور اتنی کیا اپنی کرتی ہے تھوڑا تھوڑا. پھر بات جب ہو گئی اس نے کہا کہ اب یہ ہمارے ہاتھ بات آ گئی. لئن لم يفعل ما آمره لیسجنن ولیکونن من الصاغرین، یا تو یہ ہمارے ساتھ دوستیاں کریں گا یا ہم کیا کریں گے، اس کو جیل میں ڈال دیں گے، کیونکہ اب مدد کر سکتے ہیں اس کو. اب یہ اللہ تعالیٰ اب یہ آپ کو بتاتا ہے کہ ایمان مسلمان کو چاہیے کہ ایمان کی حفاظت فرمائے. جو ہم کہتے ہیں ہمیشہ کہ اپنی ایمانوں کی حفاظت کریں، اپنے اخلاق کی حفاظت کریں، اپنے وہ ایمانی صفات کی حفاظت فرمائیں. تو یہ جو دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ تو اصل ایمانی صفات کی بچاؤ کی دعا ہے، ایمان کی بچاؤ کی دعا ہے. یہ نہیں کہ اس جیل مانگ رہا ہے مقابلتاً کہ یا رب العالمین اس کو ہمیں بلا رہے ہیں تمہیں جیل میں ڈالیں. یہ ہمارے پیچھے کتوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں، چھوڑتے نہیں. رب السجن احب الی مما یدعوننی، جس کام کے لیے مجھے بلاتے ہیں اس سے مجھے کیا چاہے، جیلا چاہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر دیکھو کیدہن کہا، پھر اگر تو نے ہمیں اس کی سازش ہم سے نہیں پیر دیا، اسبو الیہن، تو میں بھی اس طرف مائل ہو جاؤں گا. اب دیکھو وہاں مائل نہیں ہوا تھا، اب یہ عاجزی دکھانا ہے کہ میں کمزور ہوں، انسان ہوں، ضعیف ہوں، تو میں کیا ہو جاؤں گا، ایسا نہ ہو. ابھی دیکھو مومن اپنی اوپر اعتماد نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ میری مجھے پلک جھپک میں بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرے، ورنہ انسان گمراہ خطا ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا نور جگمگایا تھا. پھر تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ ہو گیا، جیل میں چلا گیا. جیل میں کیسے چلا گیا؟ یہ افسروں کی آپ بتاتے ہیں کہ حکمران اپنی غلطیاں عوام پر ڈالتی ہے، غلطی خود کرتی ہے، ڈالتی کس پر ہے؟ عوام پر ڈالتی ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا، جب انہیں دیکھا کہ ہماری بیویاں اس پیچھے پڑی ہوئی ہے، اب اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، اب اس کو جیل میں ڈالو کہ یہ خطا کار ہے. کیا ہے؟ یہ خطا کار ہے. لیسجننہ حتی حین، مدت تک اس میں جیل میں ڈالیں گے تاکہ عورتوں کی اس کا وہ خیال سے بھی نکل جائے گا، اور ہماری جو سبکی ہو رہی ہے، تحقیر ہو رہی ہے، وہ بھی اسی پہ ہم بچ جائیں گے. یہ ہے کہ سوچ، یہ نہیں کہ ان کو سزا دے. آپ میں سے آپ کو کچھ میں سبق ملتا ہے، میں وہ باتیں لکھتا ہوں جس میں تمہارے لیے کچھ سبق ہو. اب جیل میں چلا گئے. اب جیل میں یہ بڑی محبوب بن گئے. جو آپ اپنی ایمانی صفات سے اپنے آپ کو مالامال کریں، اللہ تعالیٰ کو ہم سب کو مالامال کریں. آپ جگہ بھی جائیں گے محبوب ہی ہوں گے. یہ وہاں محبوب ہو گئے، پوری طرح محبوب ہو گئے. محبتیں
اس کے ساتھ محبت ہو گئی اس جیل والوں کی، تو دونوں نے خواب دیکھ لیا. اب میں خواب نہیں بیان کرتا کیا خواب دیکھ لیا ہے کچھ ہے، کیونکہ میں نے بتا دیا تھا کہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا خواب کیا چیز ہوتی ہے. اب انہوں نے خواب نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان نراکا من المحسنین، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ بہت پکیزہ آدمی ہے، ہمیں خواب کا تعبیر تم بتاؤ. یہ سے آپ معلوم ہوتا ہے کہ جیل والوں کی نزدیکی آتا یہ کہ اچھا آدمی ہے، نیکوکار آدمی ہے، یہ ہمدرد آدمی ہے، خیرخواہ آدمی ہے. آپ کو خیرخواہ بنایا اپنے آپ کو. یہ پیسوں گڑی زر نہ جوڑا ہے، صرف یہ پیسے تک دوری کی پیسے اگر سال میں سمجھ آئی بات. ایسا نہ کرو کہ دو پیسوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو. اب کتنا بڑا معاملہ ہو رہا ہے. ان نراک من المحسنین، ہم تم کو نیکوکار سمجھتے ہیں. اب اس کو موقع ملا کہ لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں. اب دعوت کا طریقہ سیکھو. ایسا نہیں کہ آدمی پیشاب کیا جا رہا ہے تم کہ اللہ کی بات سنو. وہ کہتی اللہ کی بات سنتے سنتے میرا تو سلوار خراب ہو جائے گا. اب اس کو پتہ چلا کہ ہماری طرح متوجہ ہے، تو اس نے کہا کہ تم کو اپنا کھانا نہیں آیا ہوگا، میں انشاءاللہ آپ کو خواب بتاؤں گا، لیکن ایک دو بات میری سن لیں. پھر اس کو نے توحید کی تو تعلیم دی اور اپنا تعارف کرایا کہ ہم کس خاندان کے ہیں، کس گھر کے ہیں. ہمارا خاندان ہی توحیدی ہے. اب پوری دعوت کریں کہ دعوت دی. اس کے بعد خواب بتایا، اور جو خواب بتایا وہ اسی طرح نکلا. ایک کو پھانسی لگ گئی اور ایک رہا ہو گیا. اب یہاں وہ اس نے ایک جملہ کہا ہے، یا صاحب سجن، اے میرے جیل کے دو دوستوں کو. اب انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو دیکھیں. آپ بھی ہمیشہ نپی تلی باتیں کریں. یہ نہیں کہا کہ اے میرے دوستو. اگر اس طرح کہتے تو اس کا مطلب کیا ہوتا کہ اس کی مذہب کی دوست بھی ہے، اس کے جگری ساتھی بھی ہے، اس کے اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ جیل میں رہنے والی، جیل میں تو وہ رہتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جب غار میں تھے تو کہا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اپنے جگری دوست کو کہا. فرق سمجھ رہے ہو؟ وہاں صاحب سجن ہے، یہاں کیا ہے؟ صاحب ہی ہے کہ اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو کہا. یہ وہاں کہا ہم دونوں کے ساتھ ہیں، تم بھی مومن میں بھی مومن. لیکن اب دوسرا ہے، میں پہلا ہوں. ثانیہ تم کیا ہو؟ آپ پہلا ہے، میں پہلا ہوں، تم دوسرا ہے. اور ہر جگہ وہ دوسرا ثابت ہوا. قبر میں بھی دوسرا ثابت ہے. پہلی قبر کس کی ہے؟ نبی کریم، پھر دوسرا کس کا ہے؟ موت میں بھی دوسرا ثابت ہوا. پہلے کون وفات ہو گیا؟ نبی. پھر کون سا ہوا؟ ہر موقع پر دوسرا ثابت ہوا. خیر بہرحال وہ وہاں سے خواب بھی ہو گیا، سب کچھ وہ ترتیب بن گئی. اب بادشاہ نے خواب دیکھا. بادشاہ نے خواب دیکھا، کوئی اس کا حل نہیں جانتا تھا. یہ جو رہا ہوا تھا اس نے بادشاہ کو کہا کہ مجھے ایک آدمی معلوم ہے کہ انتہائی سچا آدمی ہے. تو کہا کہ وہ خواب اس سے آپ جائیں پوچھیں.
تو اس کی قول کو دیکھیں، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سچے، صدیق نہیں، صادق نہیں کہا، سچے، ان سچائی کی پیکر کہ تمہاری قول بھی سچ ہے، تمہاری ارادی بھی سچ ہیں. ہم نے آپ کی جیل میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی طرح سچائی ہم نے نہیں دیکھی ہے. ایھا الصدیق، ایک جملے میں اس نے پوری تاریخ اس کی کیا وہ تعریف کی. اب اس نے جواب بھی دیا، خواب بھی بتایا، طریقہ بھی بتایا کہ اتنی قحط ہوگی، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا. لیکن تم پر ایک بڑی مشکل وقت آ جائے گی، اس کے میں آپ کو تدبیر بھی بتا دیتا ہوں. اب یہ ہے جیل میں. یہ نہیں کہا، اب ہم سیاسی لوگ ہوتے تو کہیں بھائی پہلے ہمارے ساتھ ہمیں جیل سے نکال دو پھر میں بتا دوں گا. جیل کی تو اس نے بات ہی نہیں کی، کوئی خیال ہی نہیں آیا. خیال پیڑ نا، بلکہ کیا پوچھا، بلکہ طریقہ بھی بتایا، تدبیر بھی بتائی کہ تم اس طرح کرو گے تو تم بچ جاؤ گے. تو جب بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ وہ تم مجھے لاؤ، یہ بہت ضروری بات ہے اسے. تو اس نے کہا وقال الملک ائتونی بہ، وقال الملک ائتونی بہ، مجھے اس کو لاؤ. جب اس کو کہا گیا کہ اس نے کہا کہ نہیں ایسے میں کہیں جاؤں گا. اس کا مطلب یہ کہ میں تو صرف اسی لیے وہ اس کی نزدیک مقبول ہوا کہ میں اس کو ایک طریقہ سکھایا. مجھ پر تو ایک الزام بھی ہے. کس نے چرخانی کی ہے؟ کیا کیا ہے؟ چرخانی کی ہے، میں نے نہیں کی ہے. ارجع، واپس ہو جاؤ. یہ ہے آنکھ پہ دکھانے والے لوگ. واپس ہو جاؤ الی ربک، اپنے آقا کو. فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کے بارے میں ان عورتوں کا سے پوچھیں کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ خود کاٹے تھے. سمجھ آئی بات؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ یہ سازش کر رہے ہیں ہمارے خلاف. ان ربی بکیدہن علیم، میرا پروردگار ان کی چالوں سے باخبر تھا. کیا عورتیں چال کرتی تھی ہمارے ساتھ. دیکھو وہاں بھی قید ہے، یہاں بھی قید ہے. تو چال ہے، چال نہیں تھی، چال تھی، سازش تھی. تم بادشاہ نے اس عورتوں کو بلایا کہ وہ کیا واقعہ تمہیں بتائے. اذ راوتن یوسف عن نفسہ، تمہیں تو نفس کو، یوسف علیہ السلام کو ان کی نفس کے خلاف پس لایا تھا. وہ کہتا ہے ان سے قلنا حاشا للہ، ہم نے تو اس میں کوئی بھی برائی علیہ من سوء، ذرا برابر بھی نہ میلان دیکھا ہے نہ خیال دیکھا ہے، نہ اس ہماری طرف سے اس کوئی وہ ہے. وہ کیا تھا، کوئی برائی اس میں نہیں دیکھی تھی. اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب حق ظاہر ہو گیا. یقیناً بات یہ ہے کہ میں نے اس کو پسلایا تھا، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی. یہ بات تو ہو گئی. اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے کردار کو آپ دیکھیں، کس قدر پاکیزہ ہے، کس قدر سالم ہے، کس طرح سچے ہیں. اب اس کی جو پیروکار ہوں گے وہ کتنے سچے ہونے چاہیے. ہم بھی اس کی پیروکار ہیں. آپ اسی سوچ پر آ جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ تمہاری یہ دنیا تمہاری قدموں کے سامنے گرتی ہے نہیں گرتی. یہ واقعات اس لیے نہیں بیان کیے جاتے کہ تم کیا کرو، بس وہ واقعہ ہے، ہم تو واقعہ سنے بہت زبردست واقعہ ہے. آگے بادشاہ نے اب یہ کیا کہتے ہیں خود، اس نے کہا کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. لوگ تو وہ تو کہتے ہیں کہ کمال اس کا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا. یہ رب العالمین نے میری فطرت نور کو کیا کیا تھا، رحمت کا کہ وہ ہماری فطرت کو بچا دیا ہے. الا من رحم
ان نفس لامارۃ، نفس یہی ہے کہ وہ برائی پر امر کرتا ہے، الا ما رحم ربی، جس پر میرا رب رحم کرے اس کی فطرت سالم ہو۔ یہ ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس کو لاؤ، یہ مجھے میں اپنا وزیر بناتا ہوں، اپنا مشیر بناتا ہوں میں اس کو، کیونکہ اتنا بڑا معاملہ یہ کوئی اور نہیں حل کر سکتا۔ یہ اتنی بڑا جو ملک کو جو اتنا بڑا مسئلہ پیش آیا ہے، یہ ہمارے کام نہیں ہے۔ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگوں کی ضرورت بن جاؤ، کہتا ہوں نہیں کہتا۔ اب یوسف علیہ السلام کس کی ضرورت بن گئی؟ بادشاہ کی ضرورت بن گئی، تاکہ شوق کو پہنچے نا، لوگوں کی ضرورت بن جائیں، اپنے آپ کو لوگوں کے تما نہ کرے، لوگوں سے چھوڑ دو، لوگ آپ کو اپنی ضرورت سمجھیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ قال ملک اتونی بہ، مجھے لاؤ، استخلصہ لنفسی، میں خالص اس کو اپنے لیے کرتا ہوں، بس یہ اس کے ساتھ ہمارے معاملات ہوں گے، تاکہ اس بحران سے ہم نکل آئے، اس بحران سے ہم نکل آئے۔ یہاں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود مانگا تھا کہ مجھے چابیاں دے دو، مجھے خزانے پر اٹھا دو، یہ غلط ہے۔ دیکھو فلما کلمہ، پھر اس کے ساتھ مذاکرات ہو گئے۔ کتنے بڑی بحران سے ہم کیسے نکلیں گے؟ یہ تو تمہاری بغیر ہم نہیں کر سکتے، یہ تم ہی کر سکو گے، خدا کے لیے یہ ہمارے ساتھ مدد کریں۔ اب ظاہر ہے کہ ملک بحران میں ہو، بادشاہ منت کر رہے ہو، اب اس بحران کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ آپ مجھے بتاؤ۔ اس نے وہ جواب دیا جو ہم چپلسانہ جواب نہیں تھا، بس ہم انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے، ایسے کچھ بات نہیں۔ اس نے کہا، یہ بھی کہا، قال انک اليوم لدینا مکین امین، یقیناً تو آج ہمارے ہاں بڑا معزز اور معتبر ہے، تم یہ کام کر سکتے ہو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اس میں کوئی جمہوریت کی بات ہے؟ اب اس کو کہاں لے جاتے ہیں کہ اس نے خود انتخابی عمل کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، یہ انتخابی عمل ہے۔ اب یہ کہتے ہیں، قال اجعلنی علی خزائن الارض، اگر یہ ہو تو تمام خزانے میرے ہاتھ میں ہوں گے۔ کل میں نے کہا تھا نا، وہی بات وہ کرتا ہے۔ میں بات آپ کو بتایا تھا کہ میں قرآن مجید کی روشنی میں بات کرتا ہوں، یاد ہے؟ ہمیشہ میں کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ خزانوں کی چابی مجھے دے دو۔ اگر آپ یہ کام واقعی آپ کہتے ہیں کہ آپ کریں، ہم سے نہیں ہو سکتا، ضرورت ہے تمہیں، تو تمام کا چابیاں میرے ہاتھ میں ہو، جو جمع کروں وہ بھی میں جمع کروں، جو خرچ کروں چابی میرے ساتھ ہو، وہ میں اپنے ہاتھ سے خرچ کروں۔ ایسا نہ ہو کہ جمع میں کروں ساکہ میں سار اڑا دے۔ یہی بات وہ کر رہا ہے، یہی بات وہ ترتیب کسے کر رہا ہے۔ ان یحفظن علیم، بس انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، میں اس کو جانتا ہوں اس طریقوں کو کہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے۔ اب جب تم ڈٹ جاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے، تو تمہارے دشمن تمہارے پاؤں میں آ جائیں گے۔ یہ تو اور تھے، اب بھائی آ گئے، کیونکہ لوگ کہت آ گیا، اور پہلے اس نے غلہ جمع کیا تھا، اس کے پاس بھائی آ گئے، اس کے پاس بھائی آ گئے۔ اگر ہمارے پاس وہ دشمن ہمارے آئے جس نے ہمیں کوئی میں ڈالا ہو، جس نے ہمیں والد کو ترسایا ہو، ہم کہتے ہیں کہ دفع ہو جاؤ، تم وہی نہیں ہو۔ اس نے اس کے اندر وہ پونجی بھی ڈال دی کہ تاکہ پھر آئے، وہ پونجی رقم بھی ڈال دی کہ تاکہ وہ کیا کرے، پھر آئے۔ لیکن اتنا کہا کہ اپنے ساتھ بھائی لاؤ۔ اس نے پوچھا کوئی بھائی ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی بھی ہے، کہ اس کے ساتھ لاؤ۔
اب اس کے اندر اتنی فراست نہیں تھی کہ وہ سمجھ جاتی کسی ہماری بائی سچ سے کیا کام ہے، ہماری بائی پر ہی کیا کرتا ہے. سمجھ آئی بات؟ فرست کو دیکھو، مومن کے فرست کو دیکھو. اب جب آدمی حسد ہوتا ہے اس کے اندر فراست نہیں ہوتی، یہ فراست سے خالی ہوتا ہے. تو اس نے پونجی لائی، پھر دوبارہ والد صاحب کو آئے، اس نے کہا کہ جب ہم بھائی نہیں لے جائیں گے تو پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، پھر ہمیں غلط بھی نہیں دے گا دوبارہ. دیکھو یہ اب تو سب پونجی بھی آ گئی ہمارے پاس، پونجی بھی آ گئی، اس سے ہم پھر دوبارہ خرید لیں گے. یہ پونجی اس نے حکومت کے پیسے نہیں دی تھی، اپنی جیب سے دی تھی. سمجھ آئی بات؟ اس کی امانت داری تھی. ابو کو تو پتا تھا کہ یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، تو اس نے اس سے کہا، اسے وعدہ لیا. اس نے کہا کہ جب تک ایسا ہم گیری میں نہیں آئیں گے ہم ترتیب کریں گے. تو پھر اس نے وصیت بھی کی. وہ سمجھ گئے کہ یار کوئی ایسی بات تو نہ ہو. تو اس نے کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہو جاؤ، سارے بڑے بڑے موٹے زبردست حسین لگتے ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ کہیں کہ ہمارے پر کوئی سازش کر کے آئے ہیں. تو اس نے ایک ترتیب کہا کہ اکیلے جاؤ، لیکن ساتھ ہی کہا وما اغنى عنكم من اللہ من شيء، میں اللہ کی کسی بات سے تم کو نہیں بچا سکتا، صرف میں نے تدبیر کی ہے. حکم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. باقی میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ. دیکھو اس نے تقدیر اور تدبیر کو جمع کیا. تدبیر بھی کرے، آپ کی نصیحت ہے، تدبیر بھی کرے اور آگے مسئلہ کس پر توڑ دے؟ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. فَلْيَتَوَكَّلِ، تدبیر بھی کرو. توکل تو میں نے تدبیر کی، ہوگا وہی جو خدا کرتا ہے، لہذا تم کیا کرو؟ تم اس پر عمل کرو. اور جو وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے منظور تھا. بیٹے کو روک لیا. اللہ تعالیٰ نے ترتیب ایسی بنائی کہ اس کا بیٹا اس کے پاس رہ گیا. بیٹا نہیں بھائی، اس کے بھائی ساتھ رہ گیا. اس نے کہا تم کسی کہا کہ میں تمہارا بھائی، غم مت کرو. یوسف ہوں. جب اس ساتھ پکڑ گیا، اس نے کہا، اس ظالم نے اس وقت بھی کہا کہ کیا ہے، اس کی بھائی بھی چوری کی تھی. یہ اور پکا کر دیا. اس کو اس بات کو نہیں جانے یہ لوگ کہ جب ایک بھائی بھی چور نکلا، دوسرا بھائی بھی چور نکلا، اور وہ جب مطلب ہے کہ تمہارا خاندان ہی چور ہے، تو تم تو اپنے خاندان کو چور بنا دیا. واہ! جب آدمی کی لالچ لے جاتا ہے پھر کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے آدمی. اب کیا کہتے ہیں، اب جب اس کو پکڑ گیا، ہمارا باپ بڑا بوڑھا ہے، ہم میں سے کسی کو آپ پکڑ لیں، ہم سے وعدہ لیا ہے اس نے، اس کو پکڑ لیں، اس کو چھوڑ دیں. اس نے کہا کہ نہیں، میں بس یہ ٹھیک ہے میرے ساتھ. بہرحال وہ گیا. اب ان کے دیکھیں کہ ارجعوا الی ابیکم. اس نے کہا کہ اپنی باپ کے پاس جاؤ. فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے. الزام لگایا اس پر. یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی نے، بھائی بھی نہیں کہا اس کو، تیرے بیٹے نے کیا ہے. کسی تھے لوگ بات کو دیکھو. وما شاہدنا، ہم اس پہ گواہی نہیں دے سکتے کس نے واقعی دی ہے. الا ما علمنا، ہمیں اس کے ساتھ دیکھا ہے کہ اس سے نکل آیا. ہم تو غیب سے ہمیں پتہ نہیں ہے. تو باپ کو غصہ آیا کہ آخر ایک تو تم کہتے ہیں کہ وہ اس ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، تو تم کس بنیاد پر کہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ گواہی ہم نہیں دے سکتی.
تو بہرحال اس نے اس لیے کہا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے تحقیق پورا نہیں کی ہے، اس وقت تم لنجا کرتے کہ اس کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ ہم تم نے رکھا ہو اس کے ساتھ ہمارا بھائی جھوٹا نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں میرا بھائی چور ہے، خود کہتا ہے کہ چور ہے۔ بہرحال اب موسیٰ یوسف علیہ السلام کی فراست کو دیکھیں، اتقوا فراست المومن، وہ سمجھ گیا کہ آخر اس کے بھائی ساتھ اس کے کیا تعلق تھا کہ بھائی لاؤ۔ تو اسے آ جا کہتے ہیں کہ رب بہت غمگین بھی تھا، اس وقت بہت غم کی آنسو اس نے بہائے، نظر چلی گئی تھی، اس لیے چلی گئی تھی کہ وہ جانتا تھا، کہا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وَخُذْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میرا طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کو پتا تھا کہ یہ پیغمبر بنے گا، خواب کی وجہ سے اس کا اندازہ لگ گیا تھا، پیغمبر خود بھی پیغمبر تھا، لیکن وہ اس پر غمگین تھا کہ میرے بیٹے کہاں ٹھوکر تم کہاں ہوگے، کہاں ہوں گے، کس مصیبت میں ہوں گے، کس طرح بھائی ظالم نے تم کو ڈالا ہوگا، زندہ تو تو ہے لیکن ہے کہاں ہوگا، یہ غم کی بات ہے، بات نہیں، اب زندہ ہو پھر وہ آدمی کو پتہ نہ ہو کہ کہاں تک پھرتا ہوگا، لیکن اس کو پتہ یہ معلوم ہوا کہ اس نے بھائی گیا، پھر اس کے بعد پونجی آ گئی، وہ نہیں، وہ اس ہمارے بیٹوں کے ساتھ اس کی کیا دلچسپی تھی، کہیں یوسف نہ ہو، اس لیے کہا دیکھیں، کہا کہ جاؤ یا بنی، اے میرے بیٹو، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف، بھائی کو تلاش کرو، یوسف کو۔ پہلے چھوٹی بھائی کے بارے میں نہیں کہا، مطلب یہ تھا کہ اس بڑی بھائی کے ساتھ چھوٹا بھائی آپ پاؤ گے، چھوٹی بھائی کے ساتھ بڑا بھائی پاؤ گے، فتحسسوا من یوسف واخیہ، اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو، یہ بات بھی ہو گئی۔ آگے جب وہ آ گئے ان کے پاس، اس نے کہا کہ ہم تو بہت فقیر ہے، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں، کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو، تصدق علیہ نام پر کوئی خیرات کر لے خدا کے لیے، اور بھائی کو بھی چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ عالم تھے، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو اجر دیتا ہے، حوالہ بھی دے دیا، اس کو پتہ نہیں ہے۔ قال علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف و اخی سے کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم جذباتی تھے۔ حسن سے تعبیر کی، قالوا اینک انت یوسف، تو یوسف تو نہیں ہے، راز کھل گیا۔ قال هذا یوسف وهذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، من اللہ علینا، دیکھو آپ ساری اس کی پاؤں میں آ گئے، آپ حق پر ڈٹے رہو اور کسی کے خلاف کارروائی نہ کرو، انشاءاللہ آپ جب حق پر ہوں گے، تقوی اختیار کریں گے، تو تمہاری مخالفین تمہارے پاؤں میں گر جائیں گے۔ آگے آ رہا ہے کہ خود کے انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، وہی بات محسنین کا یاد ہے جو میں نے کہا تھا، یہی بات نتیجہ کے طور پر آ گیا۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں
اور حق پر جمے رہتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوں کا اجر اور محسنین کا اجر کو ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کس قدر صاف کرا. اب انہوں نے اعتراف کیا قَالَ تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ, یقیناً اللہ نے ہم پر ترجیح دی تھی. باپ کی محبت الٹی کیا نہیں تھی, بجا نہیں تھی ہمارے والد کی. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, ہم غلطی میں تھے. اب بھائی کیا کہتے ہیں کہ ہم تم سے انتقام لوں گا, صبر تم کو جذبس کروں گا, تم کو پتہ نہیں ہے. اب اس کے بعد بادشاہی ہے. کہا قال لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے, بس معاف ہے. یغفر اللہ لکم, تم کو اللہ تعالیٰ معاف کرے. وہ ارحم الراحمین, مہربان ہے, ان کی زیادتی کو اللہ پاک آپ کو معاف کر دیں. یہ میرے قمیص کو لے جاؤ, والد صاحب کو لے جاؤ. پھر یہ بات ہو گئی. بہرحال وہ بینا ہو گیا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو سارا ترتیب بتا دیا اور سارے انہیں وہاں گر گئے سجدے میں اور سلام کیا. تو خواب سچا ہوا. 11 ستارے تھے اور شمس کیا تھا, شمس اور ماں باپ تھے, سب کو وہاں سے لایا. اب یہاں سے اندازہ آپ لگائیں کہ یہاں ایک بات یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں. والد سے کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام سے کہ ہمیں معاف کر دیں. بھائی کہتے ہیں کیونکہ دکھ تو پہنچایا تھا. انہوں نے کہا کہ میں تم کو معاف کروں گا. سوف استغفر لکم ربی, میں معافی سے مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے. ہوا غفور رحیم ہے, لیکن ابھی فی الحال نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کہ اس کا معاملہ یوسف کے ساتھ تھا. یوسف کو تکلیف پہنچائی تھی. یوسف کے حق اس پر تھے. جب اس کو پتہ چلا کہ کیا ہے, اس نے معاف کیا ہے, تو اس نے بھی معاف کیا. کسی اور کا حق کوئی نہیں معاف کر سکتا. سمجھ آئی بات؟ حقوق ہوتے ہیں, حقوق ہوتے ہیں. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اگر بھائیوں کا حسد نہ ہوتا, بھائیوں کا, تو یہ بادشاہ بن جاتا. اگر بھائیوں کا حسد نہ ہوتا تو کنواں نہیں ہوتا, کنواں نہیں ہوتا تو قافلہ نہیں ہوتا, قافلہ نہیں ہوتا تو کیا عزیز مصر کی بیوی نہ ہوتی. اگر عزیز مصر کی بیوی نہیں ہوتی تو اس کی عفت کا پتہ کیسے چلتا. اگر شہر کی لڑکیاں نہیں ہوتی, اس کی مکاریاں نہیں ہوتی, تو اس کی عفت کا, اس کی سمجھداری کا کیا پتہ چلتا. اگر یہ وہ نہیں ہوتی تو جیل کیسے ہوتا. اگر جیل نہیں ہوتا اس کی صداقت کیسے پتہ کیا چلتا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ترتیب بنائی. پھر بادشاہ نے اگر خواب نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی مسئلہ نہیں حل ہوتا. بادشاہ نے خواب دیکھا ہے. آپ کے لیے تمام تیاری اللہ تعالیٰ خود کریں گے, لیکن آپ ایک کام کریں. وہ کیا ہے کہ تم تقوی کو اختیار کرو, حق پر جمے رہو. اللہ تعالیٰ جل جلالہ تم کو انشاءاللہ مقام پر لگا دے گا اور لوگوں کی ضرورت تم بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دے.